اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسماعیل خان نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے عمران خان کے بیانیے کے بارے میں۔ عمران خان نے قومی خود مختاری اور کا جو بیانیہ گزشتہ دنوں میں انہوں نے اختیار کیا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، جس پر پاکستان میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں کہ کیا پاکستان کو خود مختار ہونا چاہیے، کیا پاکستان کو اپنے فیصلے خود لینا چاہیے، کیا پاکستان کے خارجہ تعلقات اس کی اپنی مرضی سے طے ہونے چاہیے، کیا پاکستان اپنے مفادات کا فیصلہ خود کرے گا یا پاکستان کے فیصلے کوئی اور لے گا، پاکستان کے فیصلے پاکستان سے باہر کہیں اور ہوں گے، پاکستان کے فیصلے وہ لوگ کریں گے جن کو پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ یہ ہاٹ ایشو ہے، آج کل اس پر بہت لے دے ہو رہی ہے، بہت کچھ کہا جا رہا ہے۔ ناظرین، ابتدائی سے قیام پاکستان کے وقت سے ہی پاکستان امریکی غلامی میں چلا گیا تھا۔ 47 کے بعد ہی ایسے واقعات پیش آئے۔ پہل سابق وزیر اعظم لیاقت علی خان، ان کا دورہ روس شیڈول تھا جس کو کینسل کر دیا گیا اور وہ امریکہ چلے گئے اور وہاں انہوں نے 50 دن کا دورہ کیا، طویل ترین دورہ، جس میں ان کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ اور اس وقت بھی لوگوں نے حکومت پر تنقید کی، اور استاد دامن ایک پنجابی کے شاعر تھے، انہوں نے ایک مزاحیہ نظم لکھی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ دورہ بھی پیندا تے امریکہ دا پیندا، بیگم کی کہندی تے غرارہ کی کہندا۔ تو تنقید اسی زمانے میں شروع ہو گئی۔ اب وہاں سے بات کو 1960 پر لاتے ہیں۔ 1960 میں ایک امریکہ کا جاسوس طیارہ روس نے مار گرایا، اور جب تفتیش ہوئی پتہ چلا کہ وہ پاکستان کی فضائی حدود سے انٹر ہوا تھا، افغانستان سے ہوتا ہوا رشیا میں گیا تھا، اور وہ پشاور کے اڈے سے اس نے اڑان بھری تھی۔ تو پاکستان ایک باقاعدہ طور پر امریکہ کا اتحادی بن گیا، اور پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ روس کے خلاف استعمال ہوئی۔ آخر ایک سوال ہے کہ اتنی بڑی سپر پاور کے خلاف جو ہمارا ہمسایہ ملک بھی تھا اور اس کے توسیع پسندانہ عزائم بھی تھے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ان سے دوستی کر کے رکھتے، ان سے بہت کچھ مفادات بھی ہم حاصل کر سکتے تھے، اور ان کے ساتھ ہم نے بنانے کی بجائے بگاڑنے کی پالیسی اختیار کی، اور اس بگاڑنے کے پیچھے کوئی مقاصد بھی نہیں تھے۔ رشیا کو پاکستان سے کوئی ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، انہوں نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن ہم بغیر ہی کسی وجہ کے جو امریکہ روس مخاصمت تھی، مخالفت تھی، اس میں کود پڑے۔ اس کے بعد 80 کی دہائی آ گئی۔ رشیا کا افغانستان میں جو بھی معاملہ تھا ہمیں اس میں کود پڑنے کی ضرورت نہیں تھی، ہم اپنی سرحدوں کو محفوظ کر سکتے تھے، ہم روس کے ساتھ کوئی معاہدہ کر سکتے تھے، لیکن ہم پھر ڈالر لے کر امریکی جنگ میں کود پڑے۔ ہم نے پاکستان میں دھڑا دھڑ جہادی تیار کیے، اپنے بارڈرز کھول دیے۔ بارڈرز کھول دینے سے پاکستان ایک غیر محفوظ ملک بن گیا۔ پاکستان میں کلاشن کوف کلچر عام ہوا، پاکستان میں بد امنی، ڈکیتی، فسادات عام ہوئے، پاکستان میں فرقہ واریت عام ہوئی، اور فرقہ واریت نے پرتشدد ہنگاموں کی شکل اختیار کی۔ ایک فرقہ دوسرے فرقوں پر مسلح حملے کرنے لگا، کیونکہ اسلحہ عام ہو گیا تھا پاکستان میں، ہیروئن عام ہو گئی تھی، سمگلنگ پاکستان میں عام ہو گئی۔ پھر اس جنگ سے خدا کر کے ہم نکلے، لیکن ابھی تک ان معاملات چل رہے تھے، ہماری اکانومی ڈوب گئی، ہماری ساری توجہ اسی طرف رہی، ہم نے اپنی برآمدات بڑھانے کی طرف توجہ نہیں دی، ہم صرف ڈالر لے کر ملک چلاتے رہے۔ لیکن آخر کب تک؟ اس کے بعد سن 2000 آ گیا، پھر 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا، ہم پھر اس کی جنگ میں کود پڑے، اور پھر ہمیں ایسی بڑی بربادی ہوئی کہ 80,000 پاکستانی مارے گئے۔ پاکستان میں خودکش حملوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔
سب سے زیادہ خودکش حملے جو ہے وہ سری لنکن تامل ٹائیگرز نے کیے تھے، ان کے پاس ورلڈ ریکارڈ تھا، اس کے بعد فلسطینیوں کے پاس تھا، لیکن پاکستان اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جب کودا تو سب سے زیادہ خودکش حملے پاکستان میں ہوئے، اور وہ سلسلہ آج تک رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ہی کراچی میں خودکش حملہ ہوا ہے، جس میں چینی جو ماہرین تھے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور $100 ارب کا پاکستان کو نقصان ہوا، ہماری معیشت ڈوب گئی، ہماری معاشرت تباہ ہو گئی، ہماری سماجیات تباہ ہو گئی، ہماری ترقی ختم ہو گئی، لیکن ہم امریکی غلامی سے نہ نکلے۔ آخر کار ڈونلڈ ٹرمپ آئے، ڈونلڈ ٹرمپ نے ہر قسم کی پراکسی وار اور اس طرح کی کولیشن فنڈ سپورٹ یہ وہ سب بند کر دیا، تو آہستہ آہستہ وار سمٹنے لگی کیونکہ ڈالر بند ہونے لگ گئے تھے۔ تو آخر اب عمران خان نے، اور اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے امریکہ کے خوف سے اپنے مفادات کے فیصلے نہ کیے۔ اس کی مثال سابق صدر آصف علی زرداری نے معاہدہ کیا تھا ایران سے گیس پائپ لائن کا، جب ان سے گیس کا معاہدہ ہو گیا، انہوں نے گیس پائپ لائن بچھا دی، پاکستان میں بھی اس کے سٹرکچر پر کام ہو رہا تھا، تو حکومت بدل گئی، نون لیگ کی حکومت آئی، انہوں نے امریکی دباؤ پر گیس پائپ لائن کا منصوبہ معطل کر دیا، سی پیک کو سلو کر دیا۔ اور اب یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کو رشیا سے بہت مفاد تھا، کیونکہ پیٹرول کی قیمت دنیا میں بڑھ رہی ہے وار کی وجہ سے، بہت سارے ممالک اس بہتی گنگا سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا نے پچھلے سال رشیا سے ایک سال میں 12 مہینے میں 16 ملین بیرل پیٹرول خریدا تھا، لیکن اس سال انہوں نے صرف 2 مہینے میں 13 ملین بیرل تیل خریدا ہے۔ تو انڈیا جو ہے وہ اپنے مفاد کے مطابق پیٹرول خرید سکتا ہے، اور ہمارا بہت بڑا قرضہ اور زر مبادلہ کے ذخائر پیٹرول کی مد میں صرف ہوتے ہیں۔ تو اگر عمران خان حکومت رشیا سے پیٹرول لینا چاہ رہے تھے یہ لوگ، اور 30% ڈسکاؤنٹ پر، اور پاکستان کو گندم کی کمی کا سامنا ہے، 30 لاکھ ٹن گندم کی ضرورت ہے، پاکستان کو 29 لاکھ ٹن گندم ایک سال کے لیے درکار ہے 22 کروڑ لوگوں کو، اور اس میں پاکستان میں جو موجودہ پیداوار ہے اس کا تخمینہ لگایا گیا ہے 26 لاکھ ٹن۔ تو 26 لاکھ ٹن تو آپ کے پاس ہے 26 میٹرک ٹن، یعنی 3 میٹرک ٹن، یعنی 30 لاکھ ٹن جو ہے گندم آپ کو اور چاہیے، اس کا وہ بھی روس آپ کو سستے داموں دینے پر تیار تھا، اور گیس آپ اس سے لے سکتے تھے۔ آپ کے ملک میں گیس نہیں ہے، پاکستان میں گیس نہ ہونے کی وجہ سے صنعتیں بند رہتی ہیں، اور بھی بہت ساری ترقی کے عمل کو میں رکاوٹ آتی ہے، عام صارفین نقصان ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم امریکی ڈکٹیشن لے رہے ہیں؟ اور کیا عمران خان سیاسی طور پر ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کی حکومت سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان پر 100 تنقیدات ہو سکتی ہیں، ان ذاتی حیثیت میں بھی ان پر تنقید ہو سکتی ہے، اور ان کے اس بیانیے کے بیک گراؤنڈ پر بھی تنقید ہو سکتی ہے کہ شاید ان کو سیاسی مفاد حاصل ہو رہا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں سے ہٹ کر کیا رشیا کے اگینسٹ جانا ہمیں کبھی پہلے بھی فائدہ ہوا ہے، یا امریکہ کے بلاک میں جانے کا ہمیں کبھی پہلے بھی فائدہ ہوا ہے؟ ہم کیوں نہیں غیر جانبدار رہتے؟ کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ امریکہ کے مخالف بن جائیں، یورپ کے مخالف بن جائیں۔ انڈیا بھی تو ان کے ساتھ تعلقات نبھا رہا ہے، اس کے باوجود وہ رشیا سے اسلحہ بھی لے رہا ہے، رشیا سے تیل بھی لے رہا ہے، اور بھی بہت سارے ممالک لے رہے ہیں، حتیٰ کہ امریکہ خود پیٹرول خرید رہا ہے، $1 ارب کا پیٹرول یورپ خود خرید رہا ہے۔ تو ہم کیوں نہیں خرید سکتے؟ رشیا کو اس وقت کسٹمرز کی ضرورت ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے ہمدردوں کو دیں گے، اور لوٹ سیل انہوں نے لگا دی ہے کہ 30% ڈسکاؤنٹ پر دیں گے۔ رشیا تیل کا بہت بڑا ایکسپورٹر ہے، گندم کا، اناج کا، گیس کا۔ گیس آپ ان سے لے سکتے ہیں، اس سے پاکستان میں گیس کی کمی پر قابو پایا جا سکتا ہے، صنعتوں کو بڑھاوا دیا جا سکتا ہے، پیٹرول کی کمی پر قابو پا کے مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔
ورنہ کسی سے بھی مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکتی، آپ چاہے 10 حکومتیں تبدیل کر لیں۔ جب پیٹرول ہی مہنگا ہے تو کیسے آپ چیزوں کی قیمتوں کو نیچے لے جائیں گے؟ اس لیے قومی خود مختاری کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ صرف اسی وقت ترقی کر سکتے ہیں جب آپ اپنے فیصلے خود کریں گے۔ کوئی بھی فرد، کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے فیصلے خود نہ لے، اپنے مفاد کو خود مد نظر نہ رکھے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اپنے فیصلے خود لے۔ پاکستان کو اگر بچانا ہے، پاکستان کو اگر آگے لے جانا ہے تو خود مختار پاکستان ہی آگے جا سکتا ہے۔ پاکستان امریکہ کی کالونی کب تک بنا رہے گا؟ اگر پاکستان کو امریکہ کی کالونی بنانے کا اتنا ہی شوق ہے تو پاکستان کو امریکہ کی سٹیٹ ڈکلیئر کر دے، جان چھڑائیں اس ٹینشن سے۔ پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور پاکستان کے مفاد میں فیصلے کرے، ذاتی مفادات میں فیصلے نہ کرے، اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے قرضے لے کر اس ملک کی اور اثاثہ جات کو گروی نہ رکھیں۔ اس دن سے بچیں جس دن پاکستان ڈیفالٹ کر جائے یا پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر سوال لگ جائے۔ تو پاکستان کو اگر بچانا ہے تو پاکستان کے مفاد میں فیصلے کریں اور عمران خان کے اس بیانیے کی حمایت کریں۔ خدا را اس پر سوچیں۔ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، یہ امریکہ کی کالونی نہیں ہے۔ پاکستان کو امریکی ڈکٹیشن پر نہیں چلایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ مزید امریکی ڈکٹیشن پر چلائیں گے تو مزید تباہی کے گڑھے میں گریں گے۔ اگر تباہی کے گڑھے سے نکلنا ہے تو آپ پرو رشیا پالیسی چلائیں، رشیا کے ساتھ ایگریمنٹ کریں، رشیا سے اسلحہ خریدیں، گیس خریدیں، تیل خریدیں، گندم لیں، اور بھی بہت کچھ مفادات آپ کو رشین بلاک سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ رشیا وفادار دوست ہے، دوستوں کا دوست ہے، وہ کبھی آپ سے دغا نہیں کرتا، اس لیے آپ اس کے ساتھ دوستی بڑھانے کی کوشش کریں، اس کے اگینسٹ نہ جائیں۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وار کی حمایت کریں، وار کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ جنگ جو ہے اس کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنا چاہیے، یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے۔ آپ اس کی کوشش کریں کہ رشیا اور یوکرائن کے درمیان صلح ہو، ان کے معاملات طے ہوں، لیکن اس میں اور بھی دنیا کی عالمی طاقتیں ہیں، وہ سب مل بیٹھ کے اس کا فیصلہ کر سکتی ہیں۔ پاکستان ایک کمزور اکانومی کا ملک ہے، اس لیے اس کا قد کاٹ اتنا نہیں ہے کہ وہ عالمی طور پر اثر و رسوخ اختیار کر سکے اور جنگ بندی میں کوئی بڑا کردار ادا کر سکے۔ جس کی جیب خالی ہو اس کی بات کون سنتا ہے؟ تو اس لیے اپنی اکانومی کو مضبوط کریں، اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کریں، اس کے بعد ہی آپ کی سنی جائے گی۔ جنگ کی ہر حال میں مخالفت کریں، لیکن جنگ کو روکنے کے بھی صحیح کوئی طریقے ہوتے ہیں۔ اس پیس قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ مذاکرات ہیں، گفتگو ہے، ٹیبل ٹاک ضروری ہے، اس پر زور دیں۔ جنگ کی حمایت نہ کریں، لیکن آپ اپنے مفاد کے خلاف نہ جائیں۔ اگر یورپ $1 ارب کا پیٹرول ڈیلی خرید سکتا ہے اور 40% گیس خرید سکتا ہے جنگ کے باوجود، اسلحہ دینے کے باوجود رشیا کے، تو ہماری رشیا سے کیا دشمنی ہے؟ ہم کیوں اس سے پیٹرول نہیں لے سکتے سستے داموں اور ڈسکاؤنٹ پر؟ اور وہ ہمارے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں ایک بڑی پاور ہونے کے باوجود۔ عمران خان کو ہٹا دیں، وہ پاکستان نہیں ہے۔ اگر میاں شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے ہیں، وہ رشیا کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، ہاتھ ملائیں دوستی کا، اور رشیا کے ساتھ یہ معاہدے کریں، پاکستان کو بچائیں۔ پاکستان اگر اسی طرح چلتا رہا تو بہت بڑی تباہی کا خدشہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس تباہی سے بچائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔